مسجد نبوی میں جو بھی آدمی 40 نمازیں پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے 3 انعامات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باب ہے مدینے کی فضیلت کے بارے میں۔ اب مدینے کی فضیلت ہم کتنا بھی بیان کریں ہماری زبانوں سے کم ہی ہے۔ جس شہر کا، جس ذات کی تعریف خود اللہ نے فرمایا، ہم رات دن زندگیاں اس کی تعریف کرتے رہیں۔ بعد الثنا شاعر کہتا نا کہ ہم آپ کی تعریف نہیں کر سکتے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کہ ہم جتنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کی خوبیاں آپ کے شہر کی کریں گے کمی ہے۔ جس طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے مکے کو حرام بنایا، یعنی فضیلت اور حرمت والا بنایا، مدینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے حرام بنایا، یعنی حرمت والا بنایا۔ جس طرح مکہ میں جس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، بیت اللہ کہا جاتا ہے، وہاں نہ مارا ماری ہوگی، نہ کسی کا خون بہایا جائے گا، نہ وہاں گھاس نکالا جائے گا، نہ جھاڑ توڑا جائے گا۔ تو اسی طرح مسجد نبوی میں بھی ہاں اس طرح کے اعمال نہیں کیے جائیں گے، یعنی مطلب وہاں ہتھیار نہیں اٹھایا جائے گا، نہ وہاں درختوں کو کاٹا جائے گا، البتہ گھاس جو چارے کے لیے ہے۔ ایک بات تو ہمیں سمجھنا ہے، یعنی جتنا اہتمام مکے میں ہوگا اس سے تھوڑا کم ہے مدینے میں، یعنی حرمت کے اعتبار سے، سخت کے اعتبار سے۔ تو یہ تو ہے، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینہ کی تکلیفوں اور اس کی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، مدینے میں رہنے کے زمانے میں کھانے پینے کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، وہاں کی تکلیفوں، وہاں کے مشقتوں پر صبر کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کا سفارش کروں گا، اس کی شفاعت کروں گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استطاع، جو یہ کوشش کر سکتا ہو کہ اس کی موت مدینہ میں آئے، چاہیے کہ وہ وہیں مرے، یعنی ایک لمبا زمانہ رہ کر وہیں اپنی پوری زندگی گزار کر اللہ کا پیارا ہونا چاہتا ہے تو کوشش کرے کہ اس کی موت وہیں آئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا، میں اس آدمی کی سفارش کرتا ہوں جس آدمی کی وہاں موت آئی ہو، یعنی ایمان کی حالت میں۔ اگر نیک ہے تو درجات کے اللہ کے نبی سفارش کریں گے، اگر برا ہے تو اس کے گناہوں کی سفارش کریں گے۔ تو کوشش ہماری یہ ہو کہ ہماری موت کیا ہے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کی دعا ہے، اے اللہ مجھے تیرے راستے کی موت عطا فرما، تیرے نبی کے شہر کی موت عطا فرما۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا تھی، اے اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت نصیب فرما اور تیرے نبی کی شہر کی موت نصیب فرما۔ اور اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا قبول فرمائی کہ آپ شہید ہوئے اور مدینے میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو مدینے کی شہادت بہت بڑی چیز ہے، مدینے کی موت بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو میری مسجد میں نماز پڑھے گا وہ اور مسجدوں سے 1000 دگنا بہتر ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ یعنی مسجد حرام میں مکے میں نماز پڑھنا مدینے میں نماز پڑھنے سے 100 دگنا بہتر ہے، اور مدینے میں نماز پڑھنا اور مسجدوں سے ہزاروں دگنا بہتر ہے، اور مسجدوں میں پڑھنے سے مسجد نبوی میں پڑھنا 1000 دگنا بہتر ہے۔ تو فضیلت اس بات کو سمجھیے، اگر کسی آدمی کو مسجد حرام کی نماز مل رہی ہو تو اسے ہزاروں دگنا بہتر ہے کس کے بنسبت؟ مسجد نبوی کے۔ اگر کسی کو مسجد نبوی کی نماز مل رہی ہو اور مسجدوں سے، یہاں 1000 دگنا بہتر ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مسجد کی نماز افضل ہے، میری مسجد کی نماز افضل ہے ہزاروں دگنا اور مسجدوں سے، سوائے مسجد حرام کے، اور مسجد حرام میں نماز میری مسجد میں پڑھنے سے 100 دگنا بہتر ہے۔ مسجد نبوی میں جو بھی آدمی 40 نمازیں پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے 3 انعامات ہیں۔ جو بھی آدمی مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھتا ہے، من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ، جو میری مسجد میں 40 نمازیں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی لا تفوت صلاۃ، ایک نماز بھی فوت نہ ہوئی ہو تو اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں 3 براتیں، ایک براۃ من النار، و براۃ من العذاب، و براۃ من النفاق۔ عام نمازوں میں 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھا تو 2 فضیلتیں، براۃ من النار و براۃ من النفاق، لیکن مسجد نبوی میں پڑھ رہا ہے تو اسے 3 براتیں، 3 انعامات ہیں، اسے 3 گفٹاں ہیں۔ ایک برات تو عذاب سے برات ہے، نمبر 2 جہنم سے برات ہے، آگ سے برات، عذاب سے برات، نفاق سے برات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کے شہر کی حاضری بار بار نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں وہاں کی موت نصیب فرمائے۔